نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے ہوتی ہے. گویا کہ ایک مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت کا محور اور مرکز ہوتا ہے. اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز ہوتا ہے، ایک مومن کو کیسے پتہ چلے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یا نہیں؟ اس کے لیے ایک اللہ والے نے 4 مواقعوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ ان مواقعوں پہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف مسلمان متوجہ ہوتا ہے تو سمجھ لیا جائے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے. سب سے پہلا موقع جب مسلمان رات کو سونے لگتا ہے، سونے کا وقت قریب آتا ہے، اس کا جسم، اس کے سارے اعضاء ریلیکس ہوتے ہیں اور اس کی پوری توجہ سونے کی طرف ہوتی ہے. سارا دن کا تھکا ہوا یہ انسان، سارے اعضاء ریلیکس ہیں، اس کا جسم ریلیکس ہے، سونے کی تیاری ہو رہی ہے. این اس موقع پہ جب وہ مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سونے کے وقت کی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے اور اسی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے سنت کے مطابق دائیں کروٹ سوتا ہے. اور پھر یہ پہلا موقع. اس کے بعد دوسرا موقع یہ ہے کہ جب مسلمان سو کر اٹھتا ہے، جب سو کر اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی فوراً اس کی زبان پہ اللہ کا نام آتا ہے. سو کر اٹھنے کی جو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ اس کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے. اور تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو سمجھ لیا جائے کہ ایسے مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے. گویا کہ سوتے وقت بھی اللہ کی طرف اس کا دھیان ہے اور صبح اٹھتے وقت بھی اللہ کی طرف اس کا دھیان ہے. تیسرا موقع اللہ والے بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پوری یکسوئی کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. پوری نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. نماز کے دوران اپنا گھر اور اپنا کاروبار اور اپنی دکان کی طرف اس کا دھیان اور اس کا دل دماغ نہیں جاتا. پوری توجہ نماز میں رہتی ہے، یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. تو سمجھ لیا جائے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے. عموماً نماز کے اندر ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں. نماز کے اندر انسان سوچتا ہے کہ ابھی نماز کے بعد میں نے کیا کام کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کون سا کام میرے ذمے ہے. ان تمام سوچوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی پوری توجہ نماز کی طرف رکھتا ہے. تو سمجھ لیا جائے کہ ایسے مسلمان کے اور ایسے مومن کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے. چوتھا موقع اللہ والے یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، خدا نخواستہ کسی مصیبت کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی مشکل گھڑی اس کے سامنے آتی ہے، تو این اس موقع پہ بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کا مبارک معمول ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے، گویا کہ صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرتے. یہی طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو گویا کہ مسلمان اس طریقوں کو فالو کرتے ہوئے اپنی اس مشکل گھڑی میں، مصیبت کی گھڑی میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، استغفار کا اہتمام کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے. اللہ کی طرف ہر وقت جب تک وہ مشکل سے نکلتا نہیں ہے اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. تو سمجھ لیا جائے کہ اس موقع پہ بھی جب اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے. تو یہ 4 اہم مواقع ہیں. ان مواقعوں پہ جب ایک مسلمان اللہ کا دامن نہیں چھوڑے گا، اللہ کی ذات سے یعنی کہ غافل نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ یہ پوری زندگی انسان اللہ سے غافل شمار یعنی کہ کسی بھی معاملے میں اللہ سے غافل شمار نہیں ہوگا. تو اللہ پاک ہمیں اپنے دلوں میں اپنے محبت کو پیوست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے
یہ محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے تو انشاءاللہ یہی محبت سبب بنے گی، ذریعہ بنے گی ان اعمال کا ذوق اور شوق اپنے اندر پیدا کرنے کا کہ جن اعمال کے ذریعے میرا اللہ ہم سے راضی ہو، اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ جب اعمال ذوق و شوق سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ اعمال ہمارے ایمان کی تکمیل کا سبب بھی بنیں گے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کا بھی سبب بنیں گے۔ جب ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، ایمان کامل ہوگا تو انشاءاللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے ہمارا خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ہوگا، اور یہی اس مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ ایمان کا بنیادی سبب دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو اپنے دل میں اللہ کی سچی محبت پیدا فرمائے اور اپنی رضا والے اعمال نصیب فرمائے، تاکہ ہماری زندگی بھی اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور چاہت کے مطابق ہو اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔